اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ دوم۔ حاضرین محترم، حصہ اول میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ زمزم کے پانی کی یہ فضیلت ہے کہ اس پانی میں حضرت جبرائیل کے پر کی برکت بھی شامل ہے، حضرت اسماعیل کے مبارک پاؤں کی برکت بھی شامل ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک بھی شامل ہے۔ اسی لیے حضرات مورخین اور علماء کرام نے اسے جنت کی نہروں سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، جب اللہ کے امر سے زمزم جاری ہو گیا تو یوں ہوا کہ یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑا بند تھا۔ بند کو سد بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے لفظ سنے ہوں گے، سد سکندری یا سد یاجوج ماجوج۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن یہ بند ٹوٹ گیا اور پانی پھیل گیا اور وہ رکتا ہی نہیں تھا، اور لوگ برس برس اس پانی سے استفادہ کرتے رہے۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ پانی کا یہ عظیم ذخیرہ ختم ہو گیا، تو یمن کے قبائل کے لوگ پانی ڈھونڈنے مختلف علاقوں میں نکلے، کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ پانی تو وجہ حیات ہے، اسی سے زمین کی حیات ہے اور اسی سے انسان کی بھی حیات ہے۔ اب قبیلہ جرہم، جو کہ یمن کا قبیلہ تھا اور خالص عرب تھا، یہ قبیلہ پانی کی تلاش میں مکہ کے قریب آیا تو پرندوں کو اڑتے دیکھا، تو کچھ آدمی وہاں بھیجے تو پتہ چلا کہ وہاں تو پانی موجود ہے اور ایک بوڑھی عورت اور ایک بچہ بھی وہاں ہے۔ وہاں باوجود اس بات کے کہ بات بات پہ قتل و غارت ہوتے تھے، مگر ان لوگوں کے بھی کچھ قواعد و ضوابط تھے۔ ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے پوچھا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہمیں چشمے کے قریب رہ لیں۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ آپ یہاں رہ لیں، پانی بھی استعمال کر لیں، لیکن اس پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کنواں میرے اور میرے بیٹے کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ یوں قبیلہ جرہم یہاں آباد ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لاتے تھے۔ یہ بات متحقق نہیں ہے کہ ان کی آمد کتنی بار ہوئی، البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے نے اس حکم کی تعمیل کی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم والوں سے عربی زبان سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، اور انہوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی بھی کر دی۔ اسی وجہ سے یہ لوگ عرب مستعربہ کہلائے کہ جنہوں نے عربی کسی اور سے سیکھی۔ اس دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر مکہ تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے جانے سے پہلے وصیت کی کہ اسماعیل جب آئیں تو کہنا کہ دروازے کی چوک بدل لیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی، جو کہ جرہم کے سردار مکاز بن عمرو کی بیٹی۔ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو جناب اسماعیل زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی باپ کی طرف لپک پڑے۔ شفیق باپ اور بیٹا ایک طویل جدائی کے بعد ملے، اور اس بار دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا
और ये बुनियाद उन्हीं कवायद पर रखी गई जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। तारीख में मौजूद है कि अल्लाह का हुक्म आया कि काबा बनाओ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह आपका हुक्म है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कितना तूल व अर्ज़ होगा, क्योंकि सैलाब और बारिशों की वजह से सिर्फ एक टीला रह गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम बादल का टुकड़ा भेजते हैं, जहाँ जहाँ साया होगा वहाँ पर तुम निशान लगाना। काबतुल्लाह के ऊपर अल्लाह ने एक बादलों का साइबान खड़ा कर दिया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने निशान लगा लिया। आज साल हर साल के बाद लोग फिजाओं में बैठकर किसी इलाके का नक्शा बनाते हैं। अल्लाह ने 4000 साल पहले काबे का नक्शा अता फरमा दिया। जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुनियादें मिल गईं और दीवारें ऊंची हो गईं, तो हज़रत इब्राहीम के लिए मुश्किल था कि ऊंची जगह पर पत्थर लगाएं। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम, यहाँ एक पत्थर है, आप उस पर खड़े हो जाएं, उसको हमने तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया है। ये काम अल्लाह ताला की कमाल कुदरत और अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात से हुआ। ये पत्थर हज़रत इब्राहीम के हुक्म से ऊपर और नीचे हो जाता। इस पर हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशान पड़ गए और ये मुबारक निशान आज भी मुकाम इब्राहीम की सूरत में मौजूद हैं। पहले ये मुकाम इब्राहीम बिल्कुल काबतुल्लाह की दीवार के पास था, ऐन काबा के दरवाजे के सामने। दरअसल ये वही मुकाम था जो मुकाम इमामत जिब्रील है, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल की इमामत में नमाज पढ़ी थी। यहाँ पर हज़रत जिब्राइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई। अब अल्लाह की शान, एक दफ़ा यूँ भी हुआ कि सैलाब आया और इस पत्थर को, यानी मुकाम इब्राहीम को बहाकर उस जगह पर ले आया जहाँ पर वो अब है। अब सहाबा कराम ने मशवरा किया कि इसको वापस उसकी जगह ले जाया जाए या यहीं रहने दिया जाए। मशवरा यही हुआ कि इस जगह पर ही बेहतर है कि तवाफ़ करने वालों के लिए आसानी होगी, और अगर इसको दोबारा इसकी पहली जगह पर रख दिया तो हर अहद में ही तब्दील होता रहेगा। आज जहाँ अल्लाह ने इसे पहुँचा दिया है वहीं ठीक है, और अल्लाह की शान की ये वही जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें ऊंची करने के बाद थोड़ी दूर खड़े होकर देखते थे कि मैंने दीवार ठीक बनाई है या नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।